بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا چوتھا سبق ہے اور اس میں جو آج کی عبارت ہے وہ ہے اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام القاھر بن الرحمن الجرجانی صلی اللہ صرا وجعل الجنۃ مثواه مائۃ عامل۔ تو یہاں پر یہ جو درمیان میں عبارت آئی صلی اللہ صرا وجعل الجنۃ مثواه، یہ الگ جملے ہیں، دو جملے ہیں یہ اور یہ الگ ہیں۔ باقی جو پوری ساری کی ساری عبارت ہے یہ ایک ہی جملہ ہے، اور پہلے اس کو حل کریں گے، یعنی اس کے جو ترکیبی قاعدے ہیں وہ پڑھیں گے، اور وہی قاعدے یہاں پر تفصیل سے پڑھے جائیں گے جن کا پہلے سے ذکر نہیں ہوا، جو نئے قاعدے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا قاعدہ ہے اور ایسا قاعدہ جو کہ پہلے نہیں آیا، تو اس میں پہلا ہے انا اور انا پڑھنے کا قاعدہ۔ بہت ہی عام ہے کہ کہاں پر انا پڑھیں گے، کہاں پر انا پڑھیں گے۔ تو اس کا جو آسان ترین قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مفرد کی جگہ پر انا پڑھتے ہیں اور جملے کی جگہ پر انا پڑھتے ہیں۔ مفرد کی جگہ سے کیا مراد، جیسے مبتدا مفرد ہوتا ہے نا، تو مبتدا کی جگہ پر اگر انا آئے گا تو وہاں پر اس کو انا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، یعنی وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بن رہا ہو۔ تو مبتدا کی جگہ پر آ جائے، اس طرح خبر کی جگہ پر آ جائے، مفعول بہ کی جگہ پر آ جائے، تو وہاں پر اس کو انا پڑھنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کل کتنی جگہ ہیں جہاں پر انا پڑھا جاتا ہے، تو وہ 7 جگہیں ہیں، یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بنتا ہے، جیسے مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، مفعول بہ، مضاف الیہ، مجرور، یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں معرفہ آئے، اس کے بعد جار مجرور ہوں اور ان کا متعلق لفظ میں موجود نہ ہو، تو معرفہ کو ذوالحال بناتے ہیں، جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے اس کا حال بناتے ہیں۔ پیچھے قاعدہ ایک گزرا تھا اس طرح کا، وہ لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ وہ تھا کہ کلام کے شروع میں کلام کے شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور آئیں، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس کو مبتدا خبر بناتے ہیں۔ یہاں پر بات ہے درمیانے کلام کی۔ درمیانے کلام میں اگر ایسا ہو کہ معرفہ آئے اس کے بعد جار مجرور آئیں، تو وہاں پر حال ذوالحال والی ترکیب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ آگے پھر عام ہے کہ جملہ وہ اسمیہ خبریہ ہو یا فعل یا خبریہ ہو، اور اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس موصول کی طرف لوٹے۔ کبھی کبھی اس عائد کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگلا قاعدہ ہے کہ جہاں پر بھی ما موصولہ آئے گا تو اس ما موصولہ کو ما موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی وہاں پر 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بار آپ ما کو موصولہ بنا کر اس کا ما بعد صلہ جو جملہ ہے اس کو صلہ بنا لیں، اور دوسری مرتبہ ما کو موصوفہ بنا کر اس کا ما بعد جو جملہ ہے وہ اس کی صفت بنا لیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ ہو، اس سے پہلے جتنے نکرہ ہوں سب مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے اس طرح کا ایک قاعدہ پڑھا کہ پہلے نکرہ ہو، 2 اسم اکٹھے آئیں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں کہ اگر 2 اسم نہ آئیں بلکہ 3 آ جائیں یا 4 آئیں یا 5 اسم اکٹھے آئیں، اور ان میں پہلے جتنے اسماء ہیں وہ نکرہ ہوں، آخر میں جا کر معرفہ ہو، تو اب سارے کے سارے وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اس کی مزید سمجھ انشاءاللہ آج کی عبارت میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 6 ہے کہ لفظ ابن کے بارے میں قاعدہ ہے کہ لفظ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو، اور اس کے بعد والد والدہ، دادا دادی یا نانا نانی میں سے کسی کا نام آئے، تو لفظ ابن ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے، یعنی اس کا ما قبل موصوف ہوگا اور یہ خود صفت ہوگا، اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، یعنی یہ خود مضاف ہوگا اور ما بعد اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ اگر مذکورہ صورت نہ ہو، یعنی یہ جو شرط لگائی کہ پہلے بیٹے کا نام ہو، ما بعد اس کے والد والدہ کا نام ہو، اگر یہ صورت نہ ہو تو اس صورت میں یہ ترکیب نہیں ہوگی موصوف صفت والی، بلکہ وہاں پر مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو وہاں پر معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ ترکیب نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر مبتدا خبر والی ہوگی کہ عزیر مبتدا ہے اور ابن اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ بھی ابن کے متعلق ہے لیکن اس کے حمزہ کے متعلق ہے کہ اس کو کہاں پر لکھا جائے گا، کہاں پر نہیں لکھا جائے گا، کہ جب لفظ ابن متناسلین یعنی باپ بیٹا کے درمیان آئے تو اس کا حمزہ لفظوں میں ساکت ہو جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا، اور اگر ماں اور بیٹا کے درمیان آئے تو لکھا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم ہے، تو وہاں پر اس کا حمزہ ساکت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کا نام مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہو تو اس صورت میں ترکیب کرتے وقت جمہور کے مذہب پر مضاف مضاف الیہ اسے نہیں کہنا،
بلکہ اکٹھا ہی اس کو بنا دیتے ہیں جو بھی وہ ترکیب میں بن رہا ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اسی طرح القاھر ہے، تو ان کی جب بھی ترکیب کریں گے تو ان کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہنا بلکہ اکٹھا ہی بنانا ہے جو بھی یہ بن رہے ہوں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے لفظ مائۃ کے بارے میں ہے کہ لفظ مائۃ کی تمیز، یعنی یہ 100 کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو اس کی تمیز اگر اس کے آگے آئے تو لفظ مائۃ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا جو مبعد ہے وہ پھر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ ماضی کے بارے میں ہے، ماضی کا فاعل تلاش کرنے کے بارے میں ہے کہ ماضی کے جو 2 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، یعنی ان کا فاعل ضمیر بھی بن سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی بن سکتا ہے، اور اس کو جائز الاستتار کہتے ہیں، یعنی جس میں فاعل کو چھپانا جائز ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو ان 2 کے سوا باقی جو مقامات ہیں، یعنی کل صیغے تو ہوتے ہیں 14 میں 2 یہ صیغے گئے، باقی بنے 12 صیغے، تو 12 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ضمیر بارز جو ان کے لگی ہوتی ہے آخر میں، جیسے دارابا کے آخر میں الف ہے، دارابو کے آخر میں واو ہے، تو وہ جو ضمیر بارز ہے وہ ان کا فاعل ہوگی۔ اب آگے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں قواعد کے بعد۔ تو اس میں پہلے ہم نے عبارت جو پڑھی اس میں پڑھا تھا اعلم ان العوامل، تو اعلم صیغہ ہم نے پڑھا ہے تو یہ وزن ہے امر کا، تو صیغہ کون سا ہے؟ اعلم، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد صحیح از باب علم یا علم، تو یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر حاضر کے بارے میں ہم نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے کہ اس کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مضارع کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ بھی مضارع صحیح بنا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ مضارع کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی آئیں گے تو فاعل تلاش کرنا انتہائی آسان ہے کہ فاعل اندر سے دیکھ لینا ہے، جو ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگا۔ تو اعلم کے اندر ضمیر جو ہے انت ضمیر ہے، وجوباً مستتر اس کا فاعل، تو جب فعل کا فاعل مل گیا تو اب فعل فاعل کے بعد اگر کوئی چیز ہوگی تو اس نے منصوبات میں سے کچھ ہونا ہے، اس نے مفعول میں سے ہی کچھ ہونا ہے اکثر، تو اس لیے یہاں پر اب کیونکہ آگے مفعول بنے گا تو انا یا انا میں سے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے، اس وجہ سے کہ مفعول بہی کا جو مقام ہے وہ مفرد ہے، اور مفرد کی جگہ پر آئے تو اس کو انا پڑھتے ہیں نہ کہ انا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ان العوامل، اور پھر اس کے بعد جو انا کے بعد آگے العوامل ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر الف لام ہے، پھر اس کو ہم نے اعراب کون سا دینا ہے؟ تو اس کو اعراب ہم نے دینا ہے نصب، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، خبر کو یہ رفع دیتے ہیں، تو یہ جو پہلا آیا ہے العوامل یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے تو ہم نے پڑھا ان العوامل، تو العوامل یہ اس کا اسم ہے، لیکن اگر اس کا مباد والے کلمات سے کوئی تعلق ہے تو وہ بنا لیتے ہیں۔ تو العوامل یہ اسم ہے، پھر معرفہ بھی ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہی ہے، تو معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فی الناوی، فی حرف جار ہے، جار کے بعد جو آتا ہے کلمہ وہ اسم ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، تو فی الناوی ہم نے پڑھا۔ تو اب قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جی کہ درمیانے کلام میں ایک اسم معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہوں تو وہ آپس میں ذوالحال حال بنتے ہیں، تو اسی کے تحت العوامل کو ہم ذوالحال بنا لیں گے۔ اس کے بعد آگے جو فی الناوی ہے اس کو ظرف مستقر کر کے حال بنائیں گے، تو اس کو ظرف مستقر کرنا ہے تو اس کو کریں گے مذکورتن کے، کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، فعل عامہ سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مناسب ہے تو آسان بھی ہے تو اس وجہ سے ہم نکال لیتے ہیں مذکورتن، اور مذکورتن اس کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مذکورتن پڑھا۔ پھر سوال ہے کہ اس کو ہم نے مؤنث کیوں نکالا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ العوامل جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ اس کا جو جمع مکسر موصوف ہو تو اس کی صفت اگر وہ مبتدا ہے تو اس کی خبر، اگر ذوالحال ہے تو اس کا حال اکثر طور پر واحد مؤنث آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نکالا مذکورتن، تو مذکورتن کہ یہ فی الناو اس کا ظرف مستقر ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے الا مع اللفظ، اس کے بعد آگے پھر جار مجرور آگے، تو ان کی بھی ترکیب حل کر لیتے ہیں۔ الا حرف جار ہے، اس کا مابعد جو ہے وہ اب کوئی اسم ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو ما اسم میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ما اسم میں موصولہ ہوتا ہے، یعنی ما اسمی موصولہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم موصولہ بنا لیتے ہیں۔ تو ما جب موصولہ ہے تو اس کا مابعد جو ہے وہ پھر آگے جملہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو خود بنانا ہوتا ہے، اگر پہلے سے ہے تو پھر موجود ہے تو وہ اس کا صلہ بنتا ہے۔ تو ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ما موصولہ کو ما موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، تو گویا کہ ما کو موصولہ بنائیں یا موصوفہ بنائیں ترکیب درست ہو جائے گی، تو ہم اس کو موصولہ بناتے ہیں، تو ما موصولہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللفہ، اللفہ ہو، تو یہ اللفہ فعل ہے،
الفہ یؤلف تالیف باب تفعیل سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ تو ماضی کا صیغہ صیغوں کے فاعل تلاش کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس میں جو اس کے دو صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، اور باقی کے جو 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دو میں سے آیا ہے الفہ فعل، جو پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا فاعل جو ہے نا الشیخ ہے۔ اور یہ جو ساتھ اس کے ضمیر آئی ہے الفہ، جو فعل کے ساتھ متصل ہو کر ضمیر آتی ہے وہ ضمیر ہمیشہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، اور ضمیر منصوب متصل دو جگہوں پر پائی جاتی ہے کلام عرب میں، ایک فعل کے ساتھ اور ایک حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ تو ان دو جگہوں پر جو ضمیر آئے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، تو فعل کے ساتھ اگر آئے تو پھر وہ مفعول بھی بن جاتی ہے۔ تو الفہ فعل ہا ضمیر یہ اس کا مفعول بھی، اور ہا ضمیر جو ہے ہمیشہ جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، تو اس کا مرجع اب کیا ہے؟ تو ہا ضمیر کا مرجع ما موصولہ ہے۔ اس کے بعد ہے الشیخ، تو الشیخ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فاعل بنانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کیا ہے اسم فعل عرب میں، تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر الف لام ہے، پھر یہ اس میں معرفہ ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہے۔ تو الشیخ معرفہ، اسم میں معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الامام، تو دو معرفہ اکٹھے آئیں تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی کے تحت الشیخ یہ موصوف ہو گیا، الامام یہ اس کی صفت ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے پھر آ گیا ہے افضل علماء الانام، تو افضل ویسے تو یہ نکرہ ہے لیکن یہ جب مضاف ہو جائے گا آگے علماء الانام، یہ سارا ملا کر یہ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے معرفہ با اضافت، کہ جو اسم نکرہ کسی اسم کی طرف، کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ یہ بھی معرفہ ہے۔ تو گویا کہ اب یہاں پر شیخ کے بعد آگے دو معرفہ آگے، ایک امام، اس کے بعد افضل، یہ بھی معرفہ ہی ہوا۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کی صفت نہیں آتی بلکہ ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ سکتی ہیں، تو اسی کے تحت الشیخ کی جو الامام ہے یہ صفت اول ہو جائے گی، اور مبعد جو آگے آ رہی ہے یہ صفت ثانی ہو جائے گی۔ تو اس کو حل کرتے ہیں، اور افضل علماء الانام یہ اب آپس میں کیا بنے گا؟ تو آج ہی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ دو اسم اکٹھے آئیں، تین آئیں، چار آئیں، تو ان میں پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اگر تین آئیں یا چار آئیں یا پانچ آئیں تو ان میں پہلے دو یعنی کہ جو ابتدائی ہیں وہ سارے نکرہ ہوں، اور آخر میں جو ہے وہ معرفہ ہو تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر تین آ گئے، افضل، علماء اور انام، یہ تین اسم ہیں، تو ان کو ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو افضل جو ہے یہ صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، اس میں وضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ مضاف ہو گیا۔ علماء یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف ہے، اور الانامی یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر یہ افضل کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور افضل مضاف اپنے فاعل اور یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا صفت ثانی الشیخ کے لیے۔ الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اب اس نے مبدل منہ ہونا ہے۔ یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ پہلے لقب آئے اس کے بعد نام آئے تو آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں۔ تو یہاں پر الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہ سارے القابات ہی ہیں۔ آگے نام آ گیا القاھر، تو اس لیے ہم ان کو مبدل منہ بدل بنائیں گے۔ تو الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہاں تک یہ مبدل منہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے بدل بنے گا تو القاھر یہ بدل بنے گا، لیکن اگر اس کا مبعد سے کوئی تعلق ہے تو وہ بناتے ہیں پہلے۔ تو القاھر یہ اب نام ہے، تو یہ مضاف الیہ کی صورت میں نام ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جمہور کے مذہب کے مطابق اگر کوئی نام مرکب ہو، مرکب اضافی ہو، اور وہ کسی بندے کا نام ہو تو اس کو ترکیب کرتے وقت مضاف الیہ نہیں کہنا، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کا مذہب یہی ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور کے مذہب پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی کے تحت ہم القاھر کو مضاف الیہ نہیں کہیں گے بلکہ القاھر بدل بنے گا، لیکن مبعد سے کوئی تعلق ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ گیا بن، تو ابن کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر یہ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو، اس کے بعد والد والدہ کا نام ہو، تو یہ آپس میں ابن جو ہے ماقبل کے لیے صفت اور مابعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں القاھر یہ بیٹا ہے، الرحمن یہ اس کا باپ ہے، تو اب یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر ابن جب صفت بنے گا تو اس کا ماقبل موصوف بنے گا، تو القاھر یہ موصوف ہو گیا۔ اس کے بعد جو بن ہے یعنی ابن جو ہے یہ اصل میں تو ابن ہی تھا، کیونکہ باپ بیٹے کے درمیان آئے تو اس لیے اس کا حمزہ ساکت ہو گیا۔ تو ابن جو ہے یہ موصوف کی صفت ہو جائے گا، اور یہ پھر آگے کے لیے بھی کچھ بنے گا تو وہ پھر بنا کر پھر اس کو صفت بنائیں گے۔ تو ابن مضاف ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے عبد الرحمانی، اس کو ہم نے عبد الرحمن اس لیے پڑھا کیونکہ مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن یہ مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ مضاف الیہ مل کر القاھر کی صفت ہو جائے گا۔
اس کے بعد اب آگے ہے الجرجانی. تو یہ قاعدہ وہی ہے کہ دو اس میں معرفہ اکٹھے ہیں تو موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہاں پر عبد القاھر یہ ایک معرفہ آیا, اس کے بعد یہ درمیان میں یہ کیونکہ اس کی صفت بن چکی تو گویا کہ یہ درمیان سے اس کے ساتھ ہی مل گیا. تو اب اس کے بعد الجرجانی معرفہ اور آ گیا, تو اب اس کی صفت ثانی بنا لیں گے. تو پہلی ایک صفت اس کی بن چکی, الجرجانی کو صفت ثانی بنا لیں گے. تو الجرجانی یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ صیغہ ہے اس میں منصوب. اس میں منصوب وہی ہوتا ہے کہ جو کسی شہر کی طرف یا کسی جگہ کی طرف کسی کو منصوب کر کے جو اسم آتا ہے. تو یہاں پر جرجان کی طرف یہ منصوب ہے الجرجانی. تو جرجانی صیغہ صفت ہے نا, تو اس کے اندر بھی ضمیر لازمی نکالیں گے. تو صیغہ صفت کے اندر ہوا ضمیر وہ جو ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے. تو جرجانی کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ثانی ہوگی عبد القاھر کے لیے. تو عبد القاھر اب اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بدل ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک اور بھی جائز ہے کہ ہم الجرجانی کو عبد الرحمن کی صفت بنائیں. تو جب اس صورت میں اس کو الجرجانی جی پڑھیں گے تو پھر اعتراض کوئی اگر کرے کہ آپ نے تو پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ موصوف کی آگے ایک سے زائد صفات تو آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی. تو جب یہ اب ابن عبد الرحمن جب صفت بن چکا ہے تو پھر اس کو موصوف بنا کر الجرجانی کو اس کی صفت کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عبد الرحمن جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت کا مضاف الیہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ سے موصوف بنانا یہ جائز ہے. تو اب ہم نے ترکیب کر لی جس صورت میں بھی کریں. تو پھر ہم نے عبد القاھر ابن عبد الرحمن الجرجانی کو اگر وہی ترکیب کریں کہ عبد القاھر کو موصوف اور آگے دو صفتیں بنا کر اس کو بدل بنے گا. اور الشیخ الامام افضل علماء الانام یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب اس نے ہو جانا ہے الفہ فعل کا فاعل. تو الفہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ, ما موصول اپنے صلہ سے مل کر الا جار کا مجرور, اور الا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اسی جو ہم نے مذکورۃ نکال رکھا ہے اسی کے یہ ظرف لغو ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر دو جار مجرور آئیں تو ان کا پہلی مرتبہ جو نکالتے ہیں متعلق تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر, تو دوسری مرتبہ اس کو ظرف لغو کہتے ہیں کیونکہ وہ مذکور ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی کے تحت مذکورۃ کے یہ متعلق ہو گئے دونوں. تو مذکورۃ صیغہ صفت ہے, اس میں مفعول کا صیغہ ہے, اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹے گی اپنے ذوالحال کی طرف. جس طرح ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر جو خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے, صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ موصوف کی طرف لوٹتی ہے, اسی طرح جو حال کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے. تو مذکورۃ صیغہ صفت اس میں یا ضمیر اس کا نائب فاعل اور وہ اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ العوامل ذوالحال کا حال, ذوالحال حال مل کر یہ اب بن گیا انا کا اسم. اب انا کا اسم جب آ گیا تو اس کو اب اس کی خبر چاہیے. تو وہ اب آگے ہے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو جملے کے دو جزوں کے درمیان آ جائے, جیسے مبتدا خبر کے درمیان آئے یا یہاں پر انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان آ گیا ہے. تو اس کی ترکیب الگ سے کریں گے. اب آگے جو مائة عامل ہے یہ انا کی خبر ہے. تو انا کی خبر کیونکہ مرفوع ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مرفوع پڑھا ہے. اور مائة ان کے بارے میں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ مائة کی اگر تمیز اس کے بعد آئے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مائة یہ ممیز مضاف عامل تمیز مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ انا کی خبر, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر اعلم فعل کا مفعول بہ, اعلم فعل اپنے فاعل ان تضمیر اور اس مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ اس طرح بن جائے گا کہ تو جان کہ بے شک علم نحو میں مذکورہ عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یعنی عبد القاھر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا وہ 100 ہیں. اس کے بعد اب یہ جو درمیان میں جملہ آیا سقى اللہ سرا وجعل الجنۃ مثوا, اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو اس میں جو سقا ہے یہ فعل ہے, ماضی کا صیغہ ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تو ماضی کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا فاعل باہر ہے یعنی اس میں جلالت, تو سقا فعل ہو گیا, اس میں جلالت شریف اس کا فاعل ہو گیا. تو اب جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ مفعول ہوگا. تو سرا ہو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہوگا. تو سرا جو ہے یہ اس میں مقصور ہے تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. تو ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ دعا ہے, دعا
انشاء کے قبیلہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، وجعل الجنۃ مثوا، تو یہ جعل فعل بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی کا ہے، تو اس کا فاعل اندر باہر دونوں طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل اندر ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ نے، اللہ بنائے، تو اس لیے وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ جائے گی اس میں جلالت کی طرف۔ جعل فعل ہوا ضمیر، اس میں اس کا فاعل۔ الجنۃ جب فعل فاعل ہو گیا تو الجنۃ آگے الف لام کی وجہ سے پتہ چلا کہ اسم ہے تو وہ مفعول بہ بنے گا، وہ الجنت اس کا مفعول بہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا مثوا، تو جعل فعل جو ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں، تو الجنت اس کا مفعول بہ اول ہو جائے گا، مثوا اس کا مفعول بہ ثانی ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر، تو جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمناک مٹی کو سیراب کرے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے۔ اب اگر مزید کچھ مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں یہ جو آیا کہ 100 عوامل ہیں، تو اس میں یہ 100 عوامل جو ہیں یہ عبد القاھر صاحب کے نزدیک ہیں، اس میں یہ نہیں مطلب کہ سب کا اس میں اتفاق ہے، باقیوں کے نزدیک کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا کہ الشیخ، شیخ ویسے معنی تو ہوتا ہے بزرگ یعنی کہ بوڑھا شخص، اور اس کا مرادی معنی ہوتا ہے امام پیشوا، تو علم نحو علم بلاغت کے اندر جہاں پر بھی شیخ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عبد القاھر جرجانی صاحب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر آگے لفظ آیا مائۃ، تو مائۃ کی اصل کیا تھی؟ مائۃ اصل میں تھا مائن، تو پھر وہی کالا والا قاعدہ کہ یام ترک ما قبل مفتوح، اس الف سے بدلا تو مائن بنا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف ساکت ہو گیا تو مائن بن گیا۔ تو اب جب مائن بنا تو اسی ساکت شدہ الف کے عوض میں تا لے آئے تو مائۃ بن گیا، جس طرح عیداتن ہے اسی طرح مائۃ بن گیا۔ تو اب اگر مائۃ ہی رہتا تو اس کا التباس پڑ جاتا تھا منہو کے ساتھ، لکھنے میں یہ ایک دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس التباس سے بچنے کے لیے درمیان میں الف بڑھا دیا تو تاکہ یہ فرق ہو جائے، تو پڑھنے میں تو وہی رہتا ہے مائۃ لیکن درمیان میں الف لکھنے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس کا منہو کے ساتھ التباس نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو مائۃ عامل آیا، تو ویسے تو جو اعداد ہوتے ہیں وہ ممیز بنتے ہیں، ان کی ساتھ تمیز آتی ہے تو تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی تمیز جو ہوتی ہے وہ صرف تاکید کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر بھی تمیز جو ہے یہ تاکید کے لیے آئی، کیونکہ عامل کا ذکر پہلے ہو چکا تھا العوامل میں، تو دوبارہ سے عامل آیا تو اب یہ ابہام کو دور نہیں کر رہی تمیز، بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کبھی کبھی حال بھی تاکید کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔